دیکھیے یہ جو ہماری دعوت اسلامی ہے، یہ جو اس سال جو ہمارا عید میلاد النبی منایا جا رہا ہے نا، جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کو اس دنیا میں 1500 سال ہو جائیں گے. اچھا ماشاء اللہ، 1500 سال صحیح ہے. یعنی یہ ربیع الاول، یعنی ہجری تو 1447 ہے، ٹھیک ہے، ربیع الاول 1447 صحیح ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کو 1500 سال ہو جائیں گے. تو یہ پوری ایک بڑے دھوم دھام سے دنیا بھر میں یہ ربیع الاول کا مہینہ جو ہے وہ عید میلاد النبی منانے کا اہتمام ہو رہا ہے. اس میں نیشنل اسمبلی ہماری اور سینٹ نے متفقہ طور پر قراردادیں منظور کی ہیں، جس میں جشن میلاد منانے کے حوالے سے OIC نے بھی قرارداد منظور کی ہے. اور یہ جو دعوت اسلامی کے ہمارے امیر ہیں مولانا الیاس قادری، ان کی جانب سے اعلان ہوا ہے کہ وہ اس فیضان میلاد کے حوالے سے 1500 مساجد تعمیر کریں گے. اچھا اچھا. اور تھیلیسیمیا اور خون کی دیگر بیماریوں میں مبتلا بچوں کے لیے خون کے عطیات جمع کرنے کے لیے کیمپ لگائیں گے اس عید میلاد النبی کے حوالے سے. اور ملک میں جاری شجرکاری مہم میں بھرپور حصہ لیں گے، اور ہر شخص کو ان کی دعوت ہے کہ 15 پودے لگائے 15 سال کی مناسبت سے. اور پھر دعوت اسلامی وہ پودوں کی حفاظت بھی کرے گی، ان کی آبیاری بھی کرے گی. زبردست. تو پوری دنیا یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. تو بڑا ایک اچھے فیصلے کیے انہوں نے، اللہ ان کو مبارک کرے. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا دعوت اسلامی کے اس اقدام کو سراہنے کا. اور جشن ولادت تو سارے مسلمان منا رہے ہیں، خالی دعوت اسلامی نہیں منا رہی، سبھی منا رہے ہیں الحمدللہ، جن کو سرکار سے محبت ہے، عشق ہے اللہ کے فضل و کرم سے. مگر آپ نے ہماری حوصلہ افزائی کی، جزاک اللہ خیرہ. کبھی تشریف بھی لائیں ہمارے یہاں، اجتماع میں تشریف لائیں، مدنی مذاکرے میں تشریف لائیں، اپنی آنکھوں سے مدنی مرکز کو دیکھیں تو صحیح کہ جشن ولادت کی خوشی میں کیسا دلہن بنا ہوا ہے. عالمی مدنی مرکز اور دیگر فیضان مدینہ اور جہاں جہاں دعوت اسلامی کے مراکز ہیں، سب سمجھو دلہن بنے ہوئے اس وقت. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام عبداللطیف اتاری ہے. امیر علیہ سنت سے میرا سوال ہے، کچھ لوگ جو نا لڑکے والے مطلب بچی کی جہاں شادی ہوتی ہے ان کے یہاں وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں یہ چیزیں ہمیں آپ کو دینی ہوں گی، تو اس طرح جو نا ڈیمانڈ کرنا کیسا؟ ڈیمانڈ کیا مطلب دھمکیاں اور مطلب کہ نہیں تو شادی کینسل ہو جائے، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہوں گے. تو یہ کہ جو یہ ذہن میں رہے کہ موجودہ دور میں جو خاندانوں میں رسم و رواج ہوتے ہیں، الگ الگ رسم و رواج ہوتے ہیں، تو ہر وہ رواج وہ رسم کہ جو شریعت سے نہیں ٹکراتی وہ جائز ہے. یہ ایک مطلب فائنل اصول ہے. اچھا، اب یہ کہ مطالبہ کرنا کہ یہ کرنا پڑے گا آپ کو، اس کی اجازت نہیں ملے گی. یہاں تک کہ گھر بچانے کے لیے سامنے والے فریق نے اپنی جیسے بچی ہے تو بچی کا گھر بچانے کے لیے ان کی مرضی کے مطابق یہ ان کو دے دیا. یہ مانگتے ہیں اصل اس کو اتنے کپڑے کے جوڑے چاہیے، تو کار چاہیے، تو AC چاہیے، وغیرہ وغیرہ کیا کیا مانگ رہے ہوتے ہیں، تو یہ سب دینا پڑے گا. تو یہ اگر مطلب گھر بچانے کے لیے گویا لڑکے کا جو فریق ہے اس کے شر سے بچنے کے لیے جو ان کو دیتے ہیں نا اس طرح کی چیزیں، یا دولہا ڈیمانڈ کرتا ہے کہ فلاں کمپنی کی گھڑی لوں گا تو وغیرہ، تو یہ سب ان لوگوں کے حق میں جو مانگ کر لے رہے ہیں نا، اور وہ شر سے بچنے کے لیے دے رہے ہیں. نہیں مانگے دیں گے تو گھر خراب ہوگا، یا ہم بدنام ہوں گے، ہمیں کنجوس کہیں گے، برا بھلا کہیں گے. تو ایسی صورت میں ان لوگوں کے حق میں لینا جو ہے رشوت ہے. دینے والا گناہگار اس لیے نہیں کہ وہ بیچارہ ان کے شر سے بچنے کے لیے ان کی برائی اور ان کی وجہ سے پہنچنے والی تکلیف سے بچنے کے لیے دے رہے ہیں، تو دینے والے گنہگار نہیں ہیں، لینے والے گنہگار ہیں. تو عام طور پر ہمارے یہاں یہ لڑکی والے جو یوں پستے ہیں، لڑکے والے ڈیمانڈ کرتے ہیں. اچھا، بعض قوموں میں یہ بھی ہے کہ وہ لڑکے والے ڈیمانڈ کرتے ہیں، لڑکی والے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ دو گے نہیں تو ہم بھیجیں گے نہیں.
تو پھر وہ لڑکے والوں کو دینا پڑتا ہے. تو یہ اب لڑکی والوں کے شر سے بچنے کے لیے انہوں نے دیا, لڑکے والوں نے, تو یہ لڑکی والوں نے لیا تو یہ ان کے حق میں رشوت ہے, یہ بھی حرام ہے. الراشی والمرتشی کلاہما فی النار, یہ حدیث پاک ہے کہ رشوت دینے والا رشوت لینے والا دونوں جہنم میں. تو اس سے بچنا چاہیے, ایسا نہیں کرنا چاہیے, توبہ کرنی چاہیے. خالی توبہ بھی توبہ یہ کافی نہیں ہے, جو بھی نگلا ہے نا اگلنا پڑے گا. ہاں, یہ خالی توبہ سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. رشوت کا جہاں معاملہ فائنل ہے کہ بھئی ہے رشوت تو یہ آپ اس کے مالک بنے ہی کب, جن سے لی ان کو لوٹانا پڑے گا. یہ پولیس والے بھی جو لیتے ہیں نا رشوت, یا جو افسران لیتے ہیں, یا جتنے بھی مطلب ڈپارٹمنٹ ہمارے, خاص کر وہ گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں, یا یہ اپنے روڈوں پہ جو پولیس ہوتی ہے, ٹریفک پولیس, اور یہ عام طور پہ سب نہیں لیکن ایک تعداد ہے جو لے رہی ہوتی ہے رشوت, اور دبا دب لے رہی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے ہمارے یہاں کا نظام جو درم درم ہو رہا ہے. اگر یہ سارے رشوت سے ہاتھ روک لینا, جشن ولادت کے صدقے میں توفیق مل جائے کہ جس کا جشن منا رہے ہیں اس کے حکم میں تو یہ حرام ہم کھا رہے ہیں, اپنے دل میں اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. تو یہ اگر اس سے باز آ جائیں, سچی توبہ اور اس کے تقاضوں کی ترکیب کر لیں, یہ بھی جشن ولادت دھوم دھام سے منائیں. تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ سب اگر چھوڑ دیں رشوت تو بڑا مسئلہ حل ہو جائے ہمارا بہت. پھر ظاہر ہے جو لاقانونیت برپا کیے ہوئے ہیں یہ سب سدھر جائیں گے. رشوت لے کر ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہ پھر اپنی برائیاں کرتے رہتے ہیں, قانون توڑتے رہتے ہیں, بہت کچھ کرتے رہتے ہیں. یہ جب ان کو سزا ملے گی نا تو یہ سب قابو میں آ جائیں گے. کوئی نہ سگنل توڑے گا, نہ کوئی ون وے توڑے گا, سمجھے, نہ کوئی مطلب ہے کہ کسی کو مارے گا پیٹے گا. دوسرے ملکوں میں دیکھا میں نے, ویسے سے پھڑنے خان اور ترم خان وہ آ کر بستے ہیں, آپ کو پتہ ہے مطلب. لیکن یہ کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی روڈ پر زور سے ایک دم تو کار نہیں چھوڑوں گا, منہ توڑ لوں گا, جیسے ہمارے یہاں گلی گلی میں یہ ہو رہا ہے. اور ٹھوک بھی دیتے ہیں, مارتے ہیں, پیٹتے ہیں, کوئی کچھ نہیں بولتا. وہاں کوئی ایسا کر نہیں سکتا. اس سے مطلب یعنی کہ ایک واقعہ مجھے پتا ہے جو میں جانتا تھا. کوئی بچوں کی لڑائی ہو گئی اور اس نے مطلب بچوں کی لڑائی میں جو صاحب تھے انہوں نے اس بچے کو, فریق ثانی کے بچے کو چاٹا مار دیا. ہمارے یہاں چاٹا مارے تو کیا ہوگا, ہے نا, جو زوراور ہے وہ کامیاب ہے. اس نے پرچہ کٹوا دیا جس کے چانٹا پڑا تھا بچے کے باپ نے. اچھا, اب اس کو پکڑ لیا گیا, چانٹا تو مارا تھا انہوں نے. اچھا, اب یہ جیل میں رہیں گے. اچھا, جو بھی تھا نظام ایک ملک میں برسوں تک بنا ہوا تھا وہ نظام, یعنی وہ ایک تو بیچارے نے جیل کاٹی, جیل کاٹنے کے بعد پھر اس کو اس کے ملک بھیج دیا, اس کو